سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہوائے نفس پر عقل کو اس وجہ سے شرف حاصل ہے کہ عقل روزگار کو تیرا بنا دیتی ہے اور ہوائے نفس تجھ کو بندہ روزگار بنا دیتی ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہ رہنا چاہیے۔ ہر طالب علم سے شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کم تر خیال کرے۔ خدا سے ایسی چیزیں مت چاہو جن کا نفع دیر پا نہ ہو، بلکہ باقیات الصالحات کے خواہاں ہو۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو اور سمجھو اور پھر منہ سے نکالا کرو اور پھر اس پر عمل کیا کرو۔ نیک ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محنت جنم لیتی ہے۔ بخیل خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو مگر اسے ذلت حاصل ہوگی۔ سخی خواہ مفلس ہو مگر لوگ اس کی عزت ہی کریں گے۔ جواب دینے میں کبھی بھی جلدی نہ کرو تاکہ آخر میں تمہیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شیر بن زبان اور حسین چہرے عموماً برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس انداز سے جینے کا تہیہ کرو کہ جس نے تمہیں ستایا وہ نادم ہو جائے اور اسے خود احساس ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رحم دل انسان جب مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا تو اس کا حال مصیبت زدگان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ افعال خراب پر اظہار ندامت نہ کرنا دوسری بڑی خرابی ہے۔ عورتوں کے کہنے پر کبھی عمل نہ کرو، تمام آفات زمانہ سے محفوظ رہو گے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصہ کو ناخوشگوار میں خرچ کر دیتے ہیں۔ قدرت کی نیک ہدایات کی پوری پابندی پر انسان کو جنت کی مانند پائے گا۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اس دنیا میں نیکی سے راحت ہے۔ خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔ جہاں شک وہ وہاں یقین دیر اپنا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت ہی تو ہوتی ہے جو بندے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔ اے غافل انسان، اگر تو اپنے رب کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے دیے ہوئے مال کو بھی استعمال نہ کر اور اس کے دیے ہوئے رزق کو بھی مت کھا۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے۔ وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ غفلت اور پتھر دل جس کے پاس ہو، ایسا بندہ جیسا سخت اور کوئی نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ ہر جانب یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ مذہب کو اخلاق سے علیحدہ تصور کیا جائے، لیکن اخلاق کے بغیر مذہب ایک دھوکہ ہے اور مذہب کے بغیر اخلاق ایک دھوکہ ہے۔
عورت بیک وقت ایک انسان سے باتیں کرتی، دوسرے کی طرف ناز و ادا سے دیکھتی ہے اور تیسرے بندے کی یاد کو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوط و قوی و خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو۔ ترجیح نفس اور ایثار ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں اور خواہش نفس کی پیروی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہلاکت نہیں۔ شریف آدمی کسی سے کینہ نہیں رکھتا اور مومن کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ اس دور میں نیکی کرنا آسان نہیں، نہ حکمرانوں میں خوف خدا باقی رہا ہے اور نہ عام لوگوں میں۔ یہ دنیا اخلاص کی دولت سے محروم ہو چکی ہے، تقویٰ دلوں سے نکل گیا ہے۔ شرک سے انتہائی پرہیز کرنا، مشرک پر جنت حرام ہے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں جانے سے ہمیشہ قاصر ہی رہے گا۔ طاقت کے ذریعے صرف دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حالت سے سمجھوتے نے ہی انسان کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طالب دعا رہو۔ تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ دشمن بھی مشورہ تم سے مانگ لے تو اسے بھی پورے خلوص نیت سے مشورہ دو۔ دل میں بغض مت رکھو۔ اپنی انا کو ختم کرنے خلوص و ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حسد، جھوٹ اور کینے کو دور کر دے، کیونکہ یہ تینوں صفات ایسے ہیں کہ دین کو بٹا لگاتے اور آدمی کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ میرے نزدیک بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے اور لالچ میں پڑنے سے دھوکہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے بہتر عقل والا وہ شخص ہے جو دنیاوی معاش گزار اوقات کو مختصر اور مناسب انداز سے رکھے اور آخرت کی اصلاح کے لیے بے حد و اہتمام اور کوشش کرے۔ بقا میں خلل نہیں، اے اللہ، تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتا، اور رات دن میں کسی ساتھ تیری صفت بقا میں خلل نہیں آ سکتا۔ جتنی بھلائی کر سکتے ہو ہر طریقے سے جو تمہارے بس میں ہے کرو۔ ہر وقت جب بھی ہو سکے ہر شخص سے جس کے ساتھ ممکن ہو یہ بھلائی ہمیشہ کرتے رہو۔ بردبار بندہ کبھی بھی فحش نہیں بن سکتا اور نہ ہی کبھی برائی کی طرف مائل ہوگا، اور نہ کبھی شریف آدمی کو کسی قسم کی وحشت میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کو تم نیا کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہے جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو، اور اگر غضب ناک ہو تو اس کو غصہ نہ آئے اور صبر کر جائے۔ مرشد کامل مرید کے لیے طبیب قلب کی طرح ہوتا ہے۔ راہ مولا کی مضبوط جڑ یہ ہے کہ نیکی کے کم ہو جانے پر بھی اپنے نفس کو کوٹتا اور ملامت کرتا رہے۔ شیطان کی مخالفت کرنے سے ہی ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ جان کی سلامتی کی بجائے ایمان کی سلامتی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی۔